السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی جسے نبی نے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے۔ معمولی سی آواز کم کریں، معمولی سی ساتھ ایکو بھی کھول دیں تاکہ جن کو سمجھ نہیں آ رہی سمجھ بھی آ سکے۔ شور نہ، ماشاءاللہ ساؤنڈ بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ شور لوگوں کو محسوس نہ ہو، سمجھ آئے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کے ساؤنڈ میں برکت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، دل بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد رسول اللہ۔ سارے پڑھیں، دائیں بائیں، سامنے والے بچے، بزرگ، نوجوان، سارے ایک مرتبہ برکت کے طور پر محبت سے پڑھنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا ہمارے پر انتہائی فضل و کرم ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں نماز عشاء کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں، آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور الحمدللہ پیکر اخلاص و محبت قائد انقلاب حضرت مولانا رانا نصر اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، ان کے حکم پر الحمدللہ آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع میسر آیا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب اور بلبل قرآن، خطیب پاکستان، مقرر ذیشان، میرے مشفق مربی حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ دعا کریں اللہ پاک تمام احباب کی محبتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، یہ جو اسلامک مہینہ گزر رہا ہے، اس کی 22 تاریخ کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے، مقام کے حوالہ سے، مرتبے کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرو۔ جناب ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، لقب اللہ نے صدیق عطا کیا ہے۔ حضرات آئیے تیرے اور میرے سخن پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والو میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو دیکھا ہے،
انجام دیکھا ہے۔ مکے والوں بتلاؤ تو صحیح نا، میرا اخلاق کیسا ہے، میری سیرت کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا تمہارے ساتھ انداز کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے۔ اب سارے مکے والے یک زباں ہو کر کے بولے محبوب ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امین بھی پایا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھا جائے، آپ کی سیرت دیکھی جائے، آپ کی سیرت بے مثال، اگر آپ کی صورت دیکھی جائے، آپ کی صورت بے مثال ہے۔ جس صورت کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا۔ اگر نہیں سمجھے ہو ملک پور کے رہنے والوں، رضوان مسجد میں آنے والوں، ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ، اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آئیے تیرے اور میرے سونے پیغمبر نے اپنے نبوت کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ اب اپنے بیگانے بن گئے، یار اغیار بن گئے، لوگوں نے میرے آقا کی مخالفتیں کی ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے مردوں میں سے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے آقا علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ جس نے میرے آقا کی بات کو مانا ہے، جس نے رسول اللہ کی نبوت کو مانا، آقا کی ختم نبوت کو مانا ہے، اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے، اگر تم چاہتے ہو ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے، اگر تم چاہتے ہو تم ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارے نام کو شمار کر دیا جائے، صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آنا ہے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں کامیاب و کامران کر دے، تو تم نے اپنا، جب تم نے اپنے آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اب حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا، تیرے اور میرے سونے پیغمبر اعلان کرتے ہیں، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، جناب ابو بکر کو بناتا، اس کا معنی کیا ہے؟ محبت کا آخری درجہ خلیل والا درجہ ہے۔ حضرات آئیے اب توجہ کیجئے گا، خلیل کا درجہ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا۔ فرمایا آقا فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، جناب ابو بکر کو بناتا، سونے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، ابو بکر کی عظمت کے اندر اعلان کر رہے ہیں، سونے پیارے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، ابو بکر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ نے جناب ابو بکر کو مقام بڑا عطا کیا۔ تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں، میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خود تیرے احسانات کا بدلہ تجھے عطا کر دیں گے۔ حضرات آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، تیرے اور میرے محبوب پیغمبر اور
کیا آسمان کے ستارے جتنی نیکیاں کسی شخص کی ہے؟ آقا فرماتے ہاں عائشہ میرے یار عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہے۔ لوگوں کون عمر ہے جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کی وجہ سے، اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا کر دے، جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر میرے بعد نبی بن کر کے آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں عائشہ میرے یار عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہے۔ تیری اور میری اماں جان خاموش ہو گئی، تیری اور میری اماں جان چپ ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ عائشہ چپ کیوں ہو گئی؟ آقا جی آپ نے مجھے لاجواب کر دیا، آپ نے مجھے چپ کروا دیا۔ میں نے یہ سمجھا تھا میرے بابا جان ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی، میرے بابا جان آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ میرے بابا جان کہتے ہیں فدا کا ابی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہے۔ میں نے یہ سمجھا تھا سونے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا اور وہ زبان بولی جس زبان کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آقا فرماتے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری بات اور میرا سلام ہے، لیکن آج جناب ابو بکر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے بارے میں اپنی زبان کو چلایا جاتا ہے۔ ہم امن کے دائی ہیں، محبت کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ جناب ابو بکر کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیوں کرتے ہو، کہا جاتا ہے جی نبی پاک کا یارانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، حضرت مولانا حافظ ہارون یاسر بغوی صاحب، حضرت مولانا قاری خان مجاہد صاحب، حضرت مولانا رانا نصر اللہ خان صاحب۔ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ شیر علی حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب تشریف لے آئے، برادر اکبر حضرت مولانا ہارون یاسر بھگوی صاحب تشریف لے آئے۔ علماء کی ایک لمبی لسٹ ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس سارے علماء کرام پہنچ چکے، اس لیے میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کی زیارت کریں، توجہ میری طرف رکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کو سنیے گا۔ 2-3 منٹ کے اندر میں بات کو مکمل کر لگا ہوں۔ اب دیکھیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ پوچھا جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ کہا جاتا جی نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح نا، تیری بات مانوں کہ رب کا قرآن مانوں؟ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، ملک پور کے رہنے والے۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کی نہ سمجھے، یہ طالب علم آیا ہے پیغام دے کر کے جا رہا ہے، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ اب ان کا نکاح دیکھیے گا، شادی اور میرج دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے، امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے، امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے
لیے ہے جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری مودت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ, میری صبح صحابہ, میری شام صحابہ, میرے دن صحابہ, میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ. آخر میں پیغام یہ ہے لے شوق سے نام صحابہ کا, کرو چرچہ آپ صحابہ کا. اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو